ممکنہ سمندری طوفان ہائپر جوائے کراچی سے 600 کلومیٹر دور جبکہ ٹھٹھا سے 620 کلومیٹر دور ہے۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی دورہ کیا ہے ساحلی علاقوں کا، اور 15 جون کی صبح یا دوپہر تک کہا جاتا ہے سمندری جو ساحلی پٹی ہے پاکستان کی، خاص طور پر سندھ کی، اس سے یہ ٹکرائے گا، بارشیں ہوں گی، تیز ہوائیں چلیں گی۔ اس پر مزید تفصیلات دے رہے ہیں مرتضی عزیز، نمائندہ UNN نیوز۔ بہت شکریہ مرتضی عزیز، کیا تفصیلات ہیں مزید ممکنہ سمندری طوفان کے حوالے سے؟ جی، سمندری طوفان جو بحر عرب میں موجود ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 600 کلومیٹر کراچی سے دور ہے۔ کراچی کے ساحل پر جو ہے وہ اس سمندری طوفان کے اثرات کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ سمندری طوفان جب ساحل کی جانب بڑھے گا تو وہ جو بدین اور ٹھٹھا کے ساحل سے کے ساتھ جو ہے وہ گجرات کے ساحل سے ٹکرانے کا خدشہ ہے۔ ممکن طور پر آنے والا یہ طوفانی ریلا جو ہے، جس کے باعث سے کراچی میں موسمی تبدیلی کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ تیز بارشوں کا امکان بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارشیں بھی تیز ہو سکتی ہے، اور گرد آلود ہوائیں جو ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر سے زائد کی رفتار سے کراچی میں چل سکتی ہے، جس کے باعث سے دیگر محکموں نے جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا ہے، جن میں KPT کی ٹیم کی جانب سے یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ماہی گیر جو ہے وہ سمندر میں شکار کے لیے نہیں جا سکے گا۔ پولیس کی جانب سے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 جو ہے وہ سمندر پر نافذ کر دیا گیا ہے۔ تمام راستے جو ہے وہ ہاکس بے اور ساحل سمندر پر CU پہ جانے والے راستے پر پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جو کسی بھی شہری کو ساحل کی جانب جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ دفعہ 144 کے علاوہ جو ضلع انتظامیہ ہے، کمشنر کراچی کی جانب سے تمام ڈپٹی کمشنر کو جو سائن بورڈز کراچی کے جو 6 اضلاع ہیں ان میں اور جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انڈر میں آنے والے علاقے ہیں، ان تمام سائن بورڈ جو ہے وہ ہٹانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، تمام ادارے جو اس سے متعلقہ ادارے ان کی جانب سے احکامات تو جاری کیے گئے، لیکن شہر کا جو ہم نے دورہ کیا ہمیں کوئی اس طرح کے اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ صبح سے ہی تمام بل بورڈز پر بھی اب تک تاحال کام شروع نہیں کیا گیا ہے کہ انہیں اتارا جائے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 13 اور 14 جون کو جو ہے وہ اس طوفان میں جو ہے وہ تیزی آ سکتی ہے، اس کی شدت جو ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے، جبکہ 15 جون کو دوپہر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساحلی پٹی سے ٹکرائے گی، جس میں بھارت کے شہر گجرات اور پاکستان کے بدین اور KT بندر کا ساحل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب محکمہ موسمیات کی جانب سے مسلسل اس کے طوفان کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے اور الرٹس بھی جاری کیے جا رہے ہیں، اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ تمام تر انتظامات جو ہے وہ اس حوالے سے کیے جا رہے اچھا، ہیں۔ مکمل کر لیے گئے انتظامات، ان کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بتائیے گا مرتضیٰ کہ خاص طور پر کون سے ساحلی ڈسٹرکٹس ہیں، اضلاع ہیں جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، انڈیا کے ساحلی پٹی گجرات سے لگنے والے جو علاقے ہیں ان کے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پر خدشہ زیادہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ بدین اور ٹھٹھا کے جو KT بندر ساحل ہے وہاں پر بھی اس کے اثرات جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آئیں گے، جس کے باعث سے جو حیدرآباد، کراچی، بدین، ٹھٹھا ان علاقوں میں شدید بارش کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے لیے انتظامات کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی الرٹ تقریباً 12 بار جو ہے وہ اس حوالے سے الرٹ جاری کیے گئے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے جس طرح سے ایمرجنسی جو ہے وہ ٹھٹھا اور بدین اور حیدرآباد کی جانب لگائے گئے ہیں، اسی طرح سے کراچی میں بھی اقدامات کرنے کے احکامات وزیر اعلیٰ سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے کہا ہے کہ جی ان مرتضیٰ، تمام بالکل، آج وزیر اعلیٰ سندھ گئے بھی ہیں، ٹھٹھا بدین دورہ بھی کیا ہے انہوں نے اور احکامات بھی دیے ہیں، اور جس طرح آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ساحلی آبادی کے حوالے سے انخلاء کا بھی کہا گیا تھا، منصوبہ بنایا گیا ہے کہ لوگ متاثر نہ ہو، ان سے پہلے انخلاء کچھ آبادی کا کر دیا جائے۔ جی دیکھیے، ہاکس بے والی کوسٹل ایریا جو ہے، اور اس کے علاوہ ابراہیم حیدری کے علاقے جہاں پر جو رہائشی آبادی ہے، جہاں پہ ماہی گیر کی رہائشیں ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ماہی گیر جو ہے وہ تمام کشتیاں انہوں نے ساحلوں پر لگا دی اور وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ کلفٹن کے ساحل پر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس طرح سے عموماً عام طور پر رش وہاں پر شہریوں کو ہوتا تھا، وہ تمام رش بھی جو ہے وہ دفعہ 144 کے باعث جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، شہری وہاں پر نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح سے ہاکس بے والی سائڈ سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے جن علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خدشہ ہے
उन इलाकों से जो है वो लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा मुर्तज़ा, ये जो ज़ाहिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, और ज़ाहिर साहिली पट्टी बड़ी लंबी लगती है यहाँ से बलूचिस्तान तक, तो इसको कितना ख़तरा है? क्योंकि कराची के शहरी भी ज़ाहिर जब से ख़बरें आना शुरू हुई हैं मुमकिन समुद्री तूफ़ान के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कराची को कितना ज़्यादा ख़तरा है इससे? जी देखिए, जिस तरह से कराची के हवाले से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे बारिश और जो तूफानी गर्द आलूद हवाएं हैं वो चलना शुरू होंगी 13 और 14 जून के दरमियान। लेकिन शहरियों के तासुरात जो हमने देखे, तो एक गैर संजीदा रवैया शहरियों का जो हर दफ़ा की तरह होता था, इस दफ़ा भी जिस एक दफ़ा 144 के बावजूद तो शहरी बड़ी तादाद में कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरह से वो साहिल समंदर की जानिब जाए, और जिस तरह से आम दिनों में वो साहिल समंदर पर तफरी के लिए जाते थे इस तरह जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चले जो है वो संजीदा रवैया अख्तियार नहीं कर रहे, वो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इससे नुकसान भी हो सकता है। मुर्तज़ा ये बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मोटरसाइकिल सवार अफराद पे जिस तरह से रास्ते बंद किए गए थे जहां पर पुलिस के नाके लगाए गए थे, वहां से पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को यहां से वापस भेजा जाए। लेकिन मोटरसाइकिल सवार अफराद मंचले नौजवान जो है वो किसी न किसी तरह गलियों से साहिल की जानिब आने की कोशिश कर रहे हैं, और चंद नौजवानों को हमने वहां पर वीडियोज बनाते हुए और सेल्फियां बनाते हुए भी देखा है। और ज़ाहिर है ये सब कुछ किया है गवर्नमेंट ने हमारी और आपकी हिफाजत के लिए, तो शहरी एहतियात का दामन न छोड़ें हाथ से, और मुमकिन जो समंदरी तूफ़ान है उस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, बारिशें भी होंगी, और कहा जा रहा है जी जब यहाँ कराची के साहिल से भी अगर टकराता है तो 30-40 फीट बुलंद लहरें भी होंगी, ये भी दुरुस्त है मुर्तज़ा अज़ीज़? जी देखिए, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज से जो हमारी आखिरी बात हुई थी, उनका ये बताना था कि अभी तकरीबन 600 किलोमीटर दूर जो है वो ये कराची के साहिल से है, और साहिल से टकराने के बाद तकरीबन 10 से 12 फीट बुलंद लहरें जो है वो इस तूफान के बाइस से उठ सकती है, जिससे जो है वो कोस्टल एरिया जो है वो काफ़ी मुतासिर हो सकता है। और इसके अलावा शदीद बारिशों का खदशा जो है वो हैदराबाद और बदीन साइड पर बताया जा रहा है, जबकि कराची में भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कराची में भी बरसात का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। कराची में अमूमन हमने देखा है कि जिस तरह से बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ जाते हैं, वहां से पानी निकालने का मसला जो है वो हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन जाता है। अब हमने देखा जिस तरह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नॉर्थ नाजिबाबाद, आई चंडीगढ़ रोड और क्लिफ्टन जो साहिली पट्टी है, वहां पर जो तरक्याती काम हो रहे हैं, इन तरक्याती कामों के लिए बारिशों के बाइस जो है काफी मुश्किलात पैदा हो सकती है, क्योंकि इन मकामात पर सड़कें जो है वो खुदी हुई है, लाइन जो है वो जो लाइनें डालने के बाइस जो है वो तमाम जो रास्ते हैं वो ब्लॉक किए गए हैं। अच्छा, आपने ख़ास तौर पर बात की जो ये जो सड़कों पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बैनर्स आवेज़ा होते हैं और बड़े बड़े होर्ड्स लगे हुए हैं, एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज़ हैं उनके अपनी तशहीर की जो लगाते हैं, इस हवाले से अमली या प्रैक्टिकली जिसे मैं कहूँ कि वो नज़र नहीं आ रहे काम आप कह रहे हैं, हालांकि इस हवाले से कहा गया था कि बड़े बड़े जो बोर्ड्स लगे हुए बिल बोर्ड्स उनको उतार दिया जाएगा। ये काम गुज़िश्ता रोज़ कहा गया तो शुरू हो जाएगा, अब तक शुरू नहीं हुआ। जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कई साल कबल जो है वो कहा गया था कि तमाम साइन बोर्ड जो है वो हटा दिए जाए, लेकिन अब तक इन साइन बोर्ड को जो है वो नहीं हटाया गया। एक खतरनाक जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि कोई बड़ा हादसा जो है वो इस जो 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इससे बड़े बड़े साइन बोर्ड और जो कच्चे मकान है उन्हें काफी खतरा जो है वो हो सकता है। अच्छा, जाते जाते मुर्तज़ा अज़ीज़ ये भी आगाह कीजिएगा कि जो आपने एक बार फिर दोहरा दीजिए उन लोगों के लिए जो समंदर के बिल्कुल करीब जाना चाहते हैं, ख़ासतौर मंचलों की आपने बात की, कराची के कौन कौन से इलाके हैं इस तरह के जहाँ पर ख़ास तौर पर रोका जा रहा है लोगों को जाने से लिए, ताकि वो एहतियात करें, एहतियात का दामन न छोड़ें, क्योंकि मुमकिन है जो समंदरी तूफ़ान है उससे वो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है लोगों के लिए। देखिए, समंदरी तूफान के बाइस से समंदर की लहरें जो है वो काफी उनमें प्रेशर है, जिसकी वजह से समंदर में नहाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। और जो हॉक्स बे के साहिल, सी व्यू के साहिल और इसके अलावा दो दरिया की तरफ जो है वो जाने पर इसलिए पाबंदी लगाई गई है क्योंकि नौजवान लोग मंचले और फैमिली जब यहाँ पर पहुंचती है तो वो इस समंदर में नहाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये तेज रफ्तार लहरें जो है वो इनसे इनकी जान को खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाबंदी आयद की गई है। किसी भी मकाम पर जहाँ पर साहिल पर पिकनिक पॉइंट बनाया गया, उन तमाम पिकनिक पॉइंट्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है।
یعنی انتظامیہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر انتظامات کر دیے گئے ہیں، لیکن شہری اس حوالے سے احتیاط نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں احتیاط کا دامن ان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں جی بالکل، شہریوں کو بھی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اس حوالے سے، جس طرح سے شہریوں کے لیے ہی تمام انتظامات کیے جاتے ہیں۔ شہری اگر ان تمام پابندیوں پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان تمام معاملات میں، اور جس طرح سے حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر شہریوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ عمل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، ہم آگاہ کر رہے تھے مرتضی عزیز، نمائندہ UN نیوز ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا کہ سمندری طوفان سے ٹھٹھا اور بدین کو زیادہ خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ہائپر جوائے طوفان جو ہے کراچی سے اس وقت 600 کلومیٹر کی دور، جبکہ ٹھٹھا سے 620 کلومیٹر دور ہے، اور 15 جون کی سپہر کا یہ ساحل سمندر سے ٹکرائے گا، خاص طور پر کراچی اور یہ ہماری جو پٹی ہے بدین اور ٹھٹھا کی، اس سے ٹکرائے گا۔ بارشیں متوقع ہیں اس سے، اور اونچی لہریں بھی سے پیدا ہوں گی، تیز ہوائیں چلیں گی، اور انخلاء کے حوالے سے بھی ان کا جو قریبی آبادی ہے ان انخلاء کے حوالے سے کہہ دیا گیا ہے۔ 8 سے 10 ہزار افراد کو انخلاء کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ ممکنہ سمندری ظاہر طوفان کے حوالے سے، اور طوفان سے 80 کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چلیں گی، اور انتظامیہ نے جو اقدامات کیے ہیں ظاہر ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچے، یہ بھی بتایا مرتضی عزیز نے، لیکن لوگ نہیں مان رہے۔ منچلے خاص طور پر ساحل سمندر تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، لیکن جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور ممکنہ سمندری طوفان کے حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔